ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ کل ہم نے واو مدہ دیکھا تھا اور اسے کس طرح پڑھنا ہے وہ دیکھا تھا، اور ہم نے بہت ہی بیسک ایگزامپلس کور کیے تھے کل کے ویڈیوز میں۔ آج ہم ورڈز میں اگر واو مدہ ہو تو اسے کس طرح پڑھنا ہے وہ دیکھیں گے۔ تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ واو ساکن ہے۔ واو ساکن کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے۔ جس بھی حرف پر جزم ہو وہ ساکن کہلاتا ہے، تو یہ واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، اور حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واو مدہ بھی حرف مدہ کا پارٹ ہے، تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ نون واو پیش نو، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون واو پیش نو، نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو۔ اسے ہا پیش ہو کو نہیں کھینچنا ہے، صرف واو مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو، نو ہو۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں، دیکھیے یہ کیا ہے؟ واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ تا واو پیش تو، تا واو پیش تو، را پیش رو، تو رو، تو رو۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تا واو پیش تو، را پیش رو، تو رو، تو رو۔ اس طریقے سے پہلے آپ ہجے کر کے پڑھیے، اسپیل کر کے پڑھیے، پھر مکمل پڑھیے۔ دیکھیے یہ واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نون واو پیش نو، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون واو پیش نو، اس طریقے سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے، صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ کس طرح کھینچیں گے؟ نون واو پیش نو، بس اتنا۔ را پیش رو، نو رو، نو رو۔ اس طریقے سے نون واو پیش نو، را پیش رو، نو رو۔ اس طریقے سے دیکھیے یہ کیا ہے؟ واو مدہ ہے، تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کیسا کھینچیں گے؟ یا واو پیش یو، یا واو پیش یو۔ اس طریقے سے یہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کیوں ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو وہ یا مدہ ہوتا ہے۔ اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ یہ حرف مدہ کے پارٹس ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ یا واو پیش یو، ہا یا زیر ہی، یو ہی، یو ہی۔ اس طریقے سے کس طرح پڑھیں گے؟ یا واو پیش یو، ہا یا زیر ہی، یو ہی۔ اس طریقے سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے۔ یہاں دیکھیے یا زبریہ، کاف واو پیش کو، واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کاف واو پیش کو صرف یہ کھینچیں گے، یا اور میم کو نہیں کھینچیں گے۔ یا زبریہ، کاف واو پیش کو، میم زبر، میم پیش مو، یقومو، یقومو۔ اس طریقے سے یا زبریہ، کاف واو پیش کو، میم پیش مو، یقومو، یقومو۔ اس طریقے سے صرف کاف واو پیش کو کھینچیں گے، کیونکہ یہ واو مدہ ہے اس لیے۔ تا زبر تا، کاف واو پیش کو، کاف واو پیش کو، اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ یہ واو مدہ ہے، اور حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تاکو، نون پیش نو، تاکونو، تاکونو۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پھر سے دیکھتے ہیں۔ تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تاکو، نون پیش نو، تاکونو، تاکونو۔ اس طریقے سے دیکھیے یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کیوں ہے؟ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ الف مدہ ہوتا ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو دیکھتے کس طرح پڑھنا ہے۔ ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو، ہا رو، نون پیش نو، ہارونو، ہارونو۔ اس طریقے سے دیکھیے یہ واو مدہ ہے، یہاں پر الف مدہ ہے، تو دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو، ہارو،
نون پیش نو، ہارون، ہارون، اس طریقے سے۔ یہاں پر بھی الف مدہ ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تو کاف الف زبر کا، اسے کھینچیں گے۔ کاف الف زبر کا، را واو پیش رو، کارو، نون پیش نو، کارونو، کارونو، اس طریقے سے۔ کاف الف زبر کا، را واو پیش رو، کارو، نون پیش نو، کارونو، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہ الف مدہ ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے الف مدہ اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ الف مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے یہ خالی الف ہے، اگر اس پہ زیر زبر پیش ہوتا تو اسے ہم حمزہ پڑھتے، لیکن یہ ابھی خالی الف ہے اور الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ کیا ہوا؟ الف مدہ ہوا، اور حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ بہت سمپل ہے، اگر الف دکھ گیا تو اسے بھی ہمیں پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر پڑھنا ہے، بس یہ یاد رکھنا۔ دال الف زبر دا، دال الف زبر دا، خازر کھی، داخی، دال الف زبر دا، خازر کھی، داخی۔ را واو پیش رو، را واو پیش رو، داخیرو، داخیرو، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ نون زبر نا، داخیرونا، داخیرونا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور دیکھتے ہیں سین زبر سا، با زبر با، سبا۔ کاف واو پیش کو، یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ سین زبر سا، با زبر با، سبا۔ کاف واو پیش کو، سبقو، نون الف زبر نا، یہ الف مدہ ہے۔ دیکھیے الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ الف مدہ ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ کیا ہوا؟ الف مدہ ہوا۔ اسے کس طرح پڑھیں گے؟ سین زبر سا، با زبر با، سبا۔ کاف واو پیش کو، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کاف واو پیش کو، سبقو، نون الف زبر نا، سبقونا، سبقونا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ الف مدہ ہے۔ دیکھیے الف مدہ کیوں ہے؟ الف سے پہلے زبر ہے، اور پھر تو یہ کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا۔ اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ با الف زبر با، سین زیر سی، باسی۔ تو واو پیش تو، تو واو پیش تو، باسی تو، نون زبر نا، باسی تو نا، کس طرح پڑھیں گے؟ با الف زبر با، سین زیر سی، باسی۔ یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو واو زیر تا، واو پیش تو، باسی تو، نون زبر نا، باسی تو نا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ را الف زبر را، جیم زیر جی، را جی۔ عین واو پیش او، عین واو پیش او، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را الف زبر را، جیم زیر جی، را جی۔ عین واو پیش او، را جی او، نون زبر نا، را جی اونا، را جی اونا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آپ بھی کوشش کیجئے خود سے پڑھنے کی۔